اللہ جل شانہ رب العزت نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، جن کا یہ قرآن ہے، اس پروردگار رب العزت کا یہ کلام ہے، اور سننے والے فرشتے تھے۔ جب انہوں نے فرشتوں نے حق تعالی جل شانہ سے اللہ رب العزت کے کلام کو سنا تو ان کے اوپر وجد طاری ہو گیا، وہ جھوم کے کہنے لگے مبارک ہے، مبارک ہے وہ امت جس کے اوپر یہ قرآن اتارا جائے گا، مبارک ہیں وہ لوگ وہ جن کے سینے قرآن کے خزینے بنیں گے، جو حامل قرآن ہوں گے، اور بہت ہی مبارک ہے وہ زبانیں جو اس قرآن کی تلاوت کریں گی۔ اللہ کے فرشتوں نے بھی مبارکباد پیش کی، سبحان اللہ، کہ مبارک ہے وہ لوگ جو اس قرآن سے تعلق جوڑیں گے۔ تو واقعی قرآن والوں کا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنا قرآن مجید جو ہے ضرور پڑھا کریں، اور وہ حضرت مولانا طارق صاحب دامت برکاتہم کی مسجد ہے نا، وہ جہاں حضرت پہلے جمعہ پڑھا کرتے تھے، عائشہ مسجد، ادھر وہ حضرت قاری یاسین گوہر صاحب چنیوٹ کے ہیں، انہوں نے یامین گوہر صاحب، انہوں نے وہ 4 ماہ کی جو ہے قرآن مجید کی کلاس پچھلے ہفتے ختم کی، ماشاءاللہ اس میں 200 کے قریب، انہوں نے فرمایا تھا کہ 35 سال سے لے کر 90 سال کی عمر کے لوگ شریک ہیں۔ 4 مہینے میں قرآن مجید ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے اپنا بڑی عمر کے لوگوں نے قرآن مجید پڑھ لیا، سیکھ لیا، اور پھر ان کی 10 سال بندی ہوئی، آج بھی تھا تو جو عرض کرنے لگا تھا، انہوں نے 4-5 ساتھیوں سے پوچھا، اس مسجد کے پرانے ساتھی ہیں، شیخ ایوب صاحب ہیں، حاجی اسلم صاحب ہیں، عائشہ مسجد کے پرانے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنی بھی تم کچھ جو ہے وہ سناؤ، کچھ اپنا کیا کہتے ہیں اپنی کچھ، کیونکہ انہوں نے بھی اس کلاس میں حصہ لیا تھا نا۔ یہ اس کی اپنا پھوپھو لگی، یہ میری پھوپھو لگی، مامی لگی ہے، میری مامی لے کے آئی، کھڑا وہ اپنا 4 ماہ کے اندر ماشاءاللہ قرآن مجید انہوں نے کچھ اپنا تھوڑا سا بیان، حاجی ایسے تبلیغی جماعت کے 3-4 ساتھیوں میں حیران رہ گیا، انہوں نے کہا ہم نے لگایا ہے اور اپنا جو ملکوں میں بھی، لیکن وہ شرم آتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں کس طرح قرآن ہم سنائیں، یہ سب جس طرح جماعت میں چلتا پھرتا بدلتا ہے نا، کہتے ہیں اس میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، چونکہ سارے بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، 10 منٹوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، نماز کا مذاکرہ ہوتا ہے، کیونکہ سب بڑے ہوتے ہیں، تو وہ اس کلاس میں بھی سارے بڑے تھے ماشاءاللہ، تو وہ بہت ہی اپنا انہوں نے کہا ہمیں بہت فائدہ ہوا، اس لیے درخواست ہے آپ حضرات سے، مفتی صاحب تشریف لائیے۔ اس لیے درخواست ہے کہ بڑی عمر کے لوگ بھی اگر اپنا جو ہے اس میں کوئی ہم سے کوئی ہو گئی ہے نا، کوئی سستی ہو گئی ہے، اب وہ شرمانے کی بات نہیں ہے، وہ بھی قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے آسان فرما رکھا ہے، تو بلکہ جو بڑی عمر میں سیکھتے ہیں ان کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، فرمایا جو بڑی عمر میں قرآن مجید سیکھتے ہیں
اللہ جل شانہ ان کو ایک سیکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جو زبان اٹکتی ہے حرف جلدی چڑھتا نہیں ہے، کیونکہ بچے کی زبان نرم ہوتی ہے، آسانی سے حرف چڑھ جاتا ہے. ابھی اس عمر میں، ذرا بڑی عمر میں حرف جلدی زبان پہ چڑھتے نہیں ہیں، تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے. اللہ رب العزت سیکھنے کا بھی ثواب دیتے ہیں اور اس مشقت کا مستقل ثواب عطا کرتے ہیں. ڈبل اجران، ان کو ڈبل اجر ملتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے جی مولوی جی اب ہم تو بڈھے طوطے ہو گئے، اب ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں. دنیا کی باتیں تو ہم ساری جانتے ہی ہیں، اس لیے سیکھنا چاہیے قرآن مجید. اور اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید درخواست ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اپنے جس حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 گناہ گاروں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں لے کے جائے گا. اور شیخ نے لکھا ہے اپنے اگر تم حفظ نہیں کر سکتے اور اب حفظ کرنے کی عمر نہیں ہے تو اپنے کسی قریبی عزیز کو، اپنے کسی خاندان کے کسی فرد کو ضرور قرآن مجید کا حافظ بنوا دیجیے، تاکہ اس کی برکت سے ہم بھی اپنے گناہوں کی سزا سے بچ سکیں اور اس کی برکت سے ہماری بھی نجات ہو جائے. کیونکہ ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا. ارادہ کر لیجیے کہ انشاءاللہ اپنے اولاد میں سے ضرور ایک کو تو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی قرآن کی بہت برکتیں ہیں. اللہ رب العزت جو ہے آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں سب کی تشریف آوری قبول فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اور ہمارے اس بیٹے کو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ، ان بچوں کو اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے. یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا یہ عطیہ ہے. اللہ کے دین کے لیے ان کو وقف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی میں ہی ان کو لگانا چاہیے کہ اللہ ہی کا مال ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے. اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے جیسے حضرت نے فرمایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے تو چلو کچھ نہیں ہو سکا، لیکن چلو یہ ہمارے بچے ہی ہمارے لیے کفارہ بن جائیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، دین کا کام کریں تو کل کو ہماری قبر بھی ٹھنڈی ہو. اس لیے درخواست ہے اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھائیے اور اپنا ضرور حافظ بنائیے اور کوشش کیجیے روزانہ قرآن جی کی ضرور تلاوت کیا کریں. ہمارے فرماتے ہیں کئی مریدوں نے بتایا ہے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، بیعت ہوتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ جہاں وہ تسبیحات فرماتے ہوا یہ بھی فرماتے کہ روزانہ قرآن مجید کے ایک پارے کی تلاوت کرنی. تو حضرت نے فرمایا کہ کئی مریدوں نے بتایا کہ الحمدللہ 40 سال تک ایک پارے کی تلاوت کا کبھی ناغہ نہیں ہوا. ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں جی، ایسے بھی اللہ کے بندے جو ہیں مولوی مولانا عباد اللہ صاحب نے کتنی مرتبہ کہا، بلکہ یہ فقیر بھی جانتا ہے. ہمارے پاس ایک اس کا نام بھی حافظ خلیل الرحمان ہے، وہ جی سی یونیورسٹی کا طالب علم بھی ہے. اس نے مجھے رمضان میں یہ بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں. وہ بچہ ہے نوجوان، اور اپنا جو ہے مولانا عباد اللہ صاحب نے کئی مرتبہ بتایا. ہمارے ایک ساتھی ہے رائے میں، حالانکہ رائے میں بہت جو ہے کام ہوتا ہے اور رائے کی جو وہاں بہت مجاہدہ ہے، بڑی مصروف جو ہے وہاں وقت ہوتا ہے. تو وہ فرمانے کے ایک ساتھی ہے، میں نے دیکھا کہ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی وقت ملتا ہے نا، فارغ وقت ملتا ہے تلاوت شروع کرتے تھے. میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یار کتنا پڑھ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا بس یار کچھ پڑھ لیتا ہوں. ایک مرتبہ میں نے پکڑ کے اسرار پوچھا، میں نے کہا جب تک بتاؤ گے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں. میں نے کہا بس یار زیادہ نہیں پڑھوں گا، سویر میں شروع کرنا عشاء تک ہی ختم ہوگا. اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں آپ اللہ کے بندوں، تو ہم سے ایک پارہ بھی نہیں پڑھا جاتا، مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں. اس طرح پھر کام بنیں گے ہمارے، اس طرح مسئلے حل ہوں گے. یہ تو رحمت اور شفا ہے، نور ہے، ہدایت ہے، اس طرح جو ہمارے مسئلے حل ہوں گے. تو کوشش کیا کریں روزانہ ضرور قرآن مجید کھولا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے کام آسان فرمائے گا. حدیث قدسی ہے ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرا فقر بند کر دوں گا، ورنہ
سینکڑوں طرح کی مشاغل ٹینشنیں تیرے اندر پیدا کر دوں گا اور تیرا فقر کبھی بند نہیں کروں گا. اگر تیرے پاس میری عبادت کے لیے وقت ہی نہیں، تلاوت کے لیے وقت ہی نہیں، پھر تیری پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اس واسطے اگر ہم چاہتے کہ ہمارے دنیا کے کام بھی آسان ہو جائے، اس کے لیے بھی یہی ہے بھائی، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں. اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. ہاں جی اللهم لك الحمد كما أنت وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهل وارفع بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك ونور وجهك أن تنبر بكتابك أبصارنا وأن تطلق به ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا. فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه لنا إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پروردگار رب العزت محض اپنی رحمت سے، محض اپنے کرم اور اپنے فضل سے، اپنی خاص اللہ رحمت سے یا باری تعالیٰ اس ختم قرآن مجید کو اپنے دربار میں قبول فرما. باری تعالیٰ آپ نے یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. ہم تو اس لائق اس قابل نہیں تھے. یہ آپ نے ہمارے بیٹے کو باری تعالیٰ
اپنے قرآن مجید کی حفظ کی سعادت بخشی ہے. یہ دولت یہ نعمت محض آپ نے ہی عطا فرمائی ہے، منتخب فرمایا ہے، اس کو چھانٹا ہے، چنا ہے. باری تعالیٰ اپنی رحمت سے اب اس کو قرآن مجید ساری زندگی پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی رحمت سے ان حافظوں میں شامل فرما دیجیے جن کو قیامت میں آپ فرمائیں گے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ، جہاں آخری آیت پہ پہنچو وہی تمہارا ٹھکانہ ہے. اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو ان میں شامل فرما اپنی رحمت سے. یا اللہ یا اللہ موت تک قرآن کے ساتھ سچا سچا تعلق نصیب فرما. ہماری زبانوں کو قرآن کی تلاوت سے ہر وقت تر و تازہ فرما اور ہمیں قرآنی اور ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی رحمت سے یہ بہت بڑی نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت. اللہ اکبر. اللہ قرآن عظیم الشان جیسی نعمت باری تعالی، لیکن ہم نہ قدرے ہیں نہ کمے ہیں، ہمیں اس نعمت کی قدر کا پتہ نہیں ہے. جیسے چھوٹا بچہ نادان ہوتا ہے، اس کو لاکھوں کروڑوں کا چیک دے دیا جائے وہ نہ سمجھ ہے، نادان ہے، اس کو پتہ نہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے اندر ہیں. باری تعالی ہمیں بھی ہم نادان ہیں، نہ قدرے لوگ ہیں. اللہ ہمیں اس نعمت کا بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم الشان یہ نعمت ہے. آپ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. یا باری تعالیٰ قدردانی کی بھی توفیق عطا فرما، قرآن کے اوپر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کے اوپر یا اللہ اپنی ساری زندگی قربان کرنے کی لگانے کی توفیق عطا فرما. سچا سچا تعلق نصیب فرما. باری تعالیٰ یا باری تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرمانا. قرآن ختم قرآن کی برکت سے اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. یہ تیری کتاب قرآن شفا ہے، رحمت ہے. باری تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ساری بیماریوں سے اور سارے مسلمانوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما. اللہ پاک اپنی قرآن مجید کی یا اللہ رحمتوں سے ہمیں بھی فیض یاب فرما. قرآن کی برکت سے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور اور معطر فرما. ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد فرما. اللہ قرآن کی روشنی اور خوشبو اور قرآنی زندگی مشرق و مغرب شمال و جنوب تک پہنچا دے. ذریعے کے طور پہ ہمیں قبول فرما. باری تعالی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. اللہ قیامت کے دن قرآن کے خادموں کی جوتی اٹھانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما. قرآن کے اللہ اپنی رحمت سے قرآن کے عاشقوں میں ہمیں بھی شامل فرما. باری تعالی اپنی رحمت سے یا اللہ ہم سب کو فیض یاب فرما. اللہ پاک ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما. باری تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما. لاکھوں جانیں دے کے اللہ تیرے نام پہ کلمے پہ یہ ملک حاصل کیا تھا. یا باری تعالیٰ اس ملک میں قرآن کا قانون نافذ فرما. اللہ کلمے کا قانون نافذ فرما. اللہ جو اس کے لیے کوشاں ہیں ان کی کوششوں کو کامیاب فرما. اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اسلام کا قلعہ بنا. تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما. حضرت نے جس طرح طلباء کی یہ شان ہوتی ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، کپڑے پرانے ہوتے ہیں، پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، طلباء کی جو شان، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. اور ساری مخلوق، ساری کائنات اور جو فرمایا سمندروں میں مچھلیاں، ہواؤں میں پرندے، ان کے لیے اور بلوں کے اندر چونٹیاں بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں. طالب علموں کے لیے باری تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے یہ ساری برکات ہمیں بھی نصیب فرما. اللہ ہمارے تمام دینی مدارس کی
حفاظت فرما اور قرآنی مکاتب کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ۔ حاضرین مجلس کی تمام جائز شرعی نیک تمناؤں کو پورا فرما باری تعالیٰ۔ جن اساتذہ کے ذریعے اور جن اکابر مشائخ کے ذریعے سے یہ قرآن کی دولت ہمیں ملی ہے اللہ، یہ باری تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما اللہ، اور اس حفظ قرآن کی یا اللہ برکات ان کو بھی نصیب فرما اپنی رحمت سے یا اللہ۔ جو ہمارے اکابر مشائخ حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیوض و برکات سے ہمیں بھی امت کو بھی زیادہ سے زیادہ خیر یاب فرما اپنی رحمت سے یا اللہ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس کے فیض کو بھی دور دور تک پہنچا۔ جو معاون ہیں محبت کرتے ہیں اللہ سب کی کوششوں کو بہت ہی قبول فرما، ہمارے یہ علماء کرام اور یہ ہمارے حضرات اکابر مشائخ جو ہے تشریف لائے ہیں اللہ ان سب کی برکات سے ہمیں فیض یاب فرما اپنی رحمت سے، ان سب کی صحتوں میں عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے تمام اکابر مشائخ کی حفاظت فرما باری تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو خواتین بھی آئی ہیں یا باری تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کا بھی آنا قبول فرما، سب کو ان برکات سے مالا مال فرما، ان برکتوں سے سب کو فیض یاب فرما۔ ہماری جماعت بھی سے روزے کی آئی ہے ان کا آنا بھی قبول فرما اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ۔ قرآن اور حدیث کی روشنی اللہ، نبی رحمت علیہ السلام کی مبارک شریعت کی روشنی ساری دنیا میں پہنچا دے، ذریعے کے طور پہ ہمیں قبول فرما لے اپنی رحمت سے یا اللہ۔ ہر خیر سے مالا مال فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے یہ توقع رکھتے ہیں، جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، ہمیں یا ہمارے اکابر کو دعاؤں کے لیے فرمایا ہے باری تعالیٰ اپنی رحمت سے اس ختم قرآن کی برکات سے ان سب کو حصہ نصیب فرما، ہماری دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما اللہ پاک۔ ہمارے والدین مشائخ اساتذہ عزیز و اقارب دوست احباب جو دنیا سے رخصت ہو گئے اپنی رحمت سے ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما، ان سب کے درجات بلند فرما، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو